وہ خانہ کعبہ ہے، تو سب سے پہلی تعمیر انسانوں کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ کو یہ مبارکاً و ہدی للعالمین، سارے عالم کے لیے برکت بھی بنایا ہے خانہ کعبہ کو، اور سارے عالم کے لیے ہدایت بھی بنایا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، برکت اور ہدایت، جو ہر انسان اس کا محتاج ہے۔ ہم برکت کے بھی محتاج ہیں اور ہدایت کے بھی محتاج ہیں۔ برکت کا مطلب یعنی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، ہماری ان سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہ برکت ہے، اور ہر انسان اس کا محتاج ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر جانے کا موقع نہ آئے۔ جو کچھ ہے اللہ سب کچھ اسی میں پورا کرتا ہے، ہر انسان اس کا محتاج ہے۔ اگر زندگی میں برکت نہ ہو تو بہت بڑا کاروبار ہونے کے باوجود انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، بہت بڑا گھر ہونے کے باوجود دوسری جگہ رہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے بہت سے اسباب کے باوجود وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اگر زندگی میں برکت نہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے برکت کی دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت داخل فرما دیجیے، عمر میں برکت، وقت میں برکت، مال میں برکت، آل اور اولاد میں برکت۔ جس میں برکت ہوگی وہ ساری چیزیں انسان کے لیے سکون اور خیر کا ذریعہ بنیں گی۔ تو ہر انسان برکت کا محتاج ہے، اور ہر انسان ہدایت کا بھی محتاج ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آنے والی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ ان دونوں کا مرکز اللہ نے بنایا خانہ کعبہ، اور جس دن سے سب سے پہلے بنایا، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر ہی بنایا اس کو۔ تو اگر کسی کو ہدایت اور برکت چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے، تو ہمارا تعلق جتنا زیادہ اس مرکز سے ہوگا اتنی ہی زندگی کے اندر ہدایت اور برکت ہوگی۔ وہاں سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ خانہ کعبہ سے۔ دنیا کی ساری مساجد، ان کا سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، جتنی مسجدیں دنیا میں بنتی ہیں کسی بھی ملک کی، ان کا رخ ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت اور برکت آتی ہے خانہ کعبہ میں، اور پھر خانہ کعبہ کے واسطے سے یہ دنیا کی جتنی مساجد ہیں وہ سب اس کا سب اسٹیشن ہے۔ ساری دنیا کی مساجد میں وہ ہدایت اور برکت جاتی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اور قرآن نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سورہ نور میں اس کی لمبی تفسیر ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کا جو نور ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ میں آتا ہے، اور پھر جتنی بھی بیوت اللہ ہیں، مساجد ہیں، وہاں جاتا ہے۔ تو جن کا تعلق مسجد سے جتنا زیادہ ہوگا ان کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ خیر اور برکتیں، اتنی ہی زیادہ ہدایت ہوگی، اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ تو ہم سب کو اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کرنا چاہیے۔ مسجد سے تعلق مضبوط ہونے کا مطلب نمازیں ہماری ساری مسجد ہوں، مسجد میں ہمارا دل اٹکا رہے، نماز کا وقت معلوم کرتے رہیں کہ ہماری نماز چھوٹ نہ جائے۔ بس جو اس کا اہتمام کرے گا اس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہو گیا، اور جس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہوگا یعنی اس کی نمازیں اچھی ہوں گی، تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں برکتیں کتنی محسوس ہو رہی ہیں اور ہدایت کیسی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بن چکا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کو بلند کر رہے تھے۔ اب کتنے پہلے بنا تھا؟ دو باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ پہلے پوری دنیا میں پانی تھا، کہیں زمین نہیں تھی، پھر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر ایک جیسے آٹے کا لوتھڑا گول ہوتا ہے، اس کو زمین کا ایسے ہی ایک لوتھڑا زمین سے نکلا حصہ، اور فرشتوں نے اس کو پھیلا دیا اور وہاں پہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ پر باقی اکثر روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی،
اور اس کا حج بھی کیا۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ خانہ کعبہ بنا چلا آ رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، خطرناک طوفان، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اتنا سمجھایا، قرآن نے کہا ہے کہ 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، نیک بنو، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر بالآخر نوح علیہ السلام نے بددعا کی کہ اے اللہ، میں تو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، اب آپ ان سے بدلہ نہیں لیجیے۔ قبول ہو گئی بددعا، اللہ نے طوفان بھیجا، ایسا طوفان پوری دنیا میں آیا اور پوری دنیا تباہ ہو۔ ایمان والے تھے وہ بچے، باقی جو مخلوقات تھیں ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا سب کا ایک ایک جوڑا لے کر ایک کشتی بنا کے اس میں سوار ہو جاؤ، تمہاری حفاظت کر دو۔ اسی طوفان میں یہ خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، ٹوٹا پڑا رہا، اور وہ پورا شہر ہی بے آباد ہو گیا، کچھ نہیں باقی رہا وہاں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب جا کر اپنے بیوی ہاجرہ کو اور ان کے بچے کو چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو، پھر جب وہ بڑے ہو گئے، کچھ آبادی ہو گئی وہاں، تب اللہ نے حکم دیا کہ اب وہاں جا کر خانہ کعبہ بناؤ، اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نشاندہی کر دی کہ یہاں خانہ کعبہ تھا۔ تو اسی بنیادوں پر جس میں آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یعنی جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 35 سال کی تھی، اس وقت پھر کچھ طوفان وغیرہ آیا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو کافی نقصان ہوا، تو مکے کے لوگوں نے پھر سے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا اور یہ شرط لگائی کہ چندہ کرو، خانہ کعبہ پھر سے بنائیں گے، لیکن اس میں بالکل حلال مال لگائیں گے۔ اب حلال مال کا چندہ کیا گیا اور تعمیر ہوئی، تو ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پیسے ختم ہو گئے، اب کسی کے پاس حلال مال تھا نہیں، تو جتنی ہو گئی تھی اتنے میں خانہ کعبہ بنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے قریب میں ایک دیوار سی کے شیپ میں بنی ہوئی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ حتیم کا حصہ بھی کعبہ کے اندر تھا، یعنی چوکور نہیں تھا، اس شیپ میں تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس حلال مال ختم ہو گیا تو انہوں نے وہیں سے دیوار سیدھی کر دی، بنا دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا اقتدار آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے، بلکہ آپ نے کہا بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیاد پر پھر بنا دوں، یعنی حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر کر دوں اور اس کے دروازے کو نیچے کر دوں، اور 2 دروازے بنا دوں، ایک اندر جانے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے۔ تو لیکن ابھی قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، میرے اس عمل سے ان کو یہ ہوگا کہ خانہ کعبہ جیسی مقدس چیز انہوں نے توڑ دیا اور اس کی شکل بدل دی، تو اس لیے اس کو کچھ نہیں کیا۔ پھر بعد میں جب ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر ان کی حکومت آ گئی اور 9 سال وہ حجاز کے حاکم رہے، اپنے زمانے میں انہوں نے پھر خانہ کعبہ کو توڑ کر اسی ابراہیمی شکل میں بنا دیا اور دروازے بھی نیچے کر دیے اور 2 دروازے بنا دیے، ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر حجاج ابن یوسف کا زمانہ جب آیا تو اس نے پھر خانہ کعبہ کو توڑ کر پھر ویسے ہی بنا دیا جیسے چوکور بنا ہوا ہے آج، کہ جیسا حضور جب چھوڑ کر گئے تھے نہیں تبدیل کیا تو اب بعد میں بھی کوئی تبدیل نہیں کیا، تو پھر ویسے ہی بنا دیا، حتیم کو باہر کر دیا۔ پھر جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو اس نے پھر ارادہ کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی وہی تھی، تو میں پھر اسی طرز پہ بنا دوں۔ تو اس زمانے کے جو امام تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں اس وقت ان کا فتویٰ چلتا تھا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو منع کیا، اس طرح تو خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، جو بادشاہ آئے گا وہ اپنے طرز میں تعمیر کرے گا، دوسرا آئے گا پھر وہ بدل دے گا۔ تو ان کے منع کرنے سے اس نے پھر وہ باز آ گیا اور جب سے اسی شکل میں چلا تھا۔ یہ موجودہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے تو ترکوں نے بنائی ہے، لیکن ہے وہی شکل، حتیم کا حصہ باہر ہے اور چوکور شکل میں ہمارے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے۔
یہ آخری مرتبہ جو تعمیر ہوئی وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی، بلکہ آپ بھی اس کی تعمیر میں شریک تھے، اس کے بنانے میں۔ اب اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اب تو بلکہ آج سے ہمارے بزرگوں میں جو لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات جو لکھے ہیں کہ وہ اس وقت آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ دروازوں پہ ایک دربان بیٹھتا تھا، اس سے بات چیت کرنی پڑتی تھی، اگر اثر رسوخ ہوتا تھا تو چلے جاتے تھے، ورنہ لوگ اس کو ہدیہ تحائف دیتے تھے، کوئی اجازت دیتے تھے تو لوگ خانہ کعبہ کے اندر جاتے تھے، عبادت کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اتنا رش بڑھ گیا اور اتنی سختی ہو گئی تو خیر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اندر جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ جو باہر چھڑوا دیا حتیم کا، وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اس میں ہر آدمی جا سکتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جو حتیم کے اندر چلا گیا وہ خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ اسی لیے اگر کسی نے طواف کیا اور طواف میں حتیم کے اندر سے نکل گیا، وہ حتیم کا حصہ اس نے طواف نہیں کیا، اس کا طواف کا وہ چکر پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پورے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، حتیم بھی اس میں شامل ہو تبھی طواف مکمل ہو، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہر انسان آج بھی بیت اللہ شریف کے اندر جا کر اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے ورنہ لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں جیسے تیسے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد اس عمل کے بعد ان کی 3 دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنا عظیم کام کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اللہ سے کیا کہا کہ اے اللہ ہماری طرف سے آپ اس کام کو قبول کر لیجیے، اس لیے کہ بہت بڑا سے بڑا عمل ہو اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ اور جو لفظ استعمال کیا تقبل، عربی زبان میں تقبل کا لفظ باب تفاعل سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر ایک قسم کی یعنی وہ ہوتی ہے کہ ہمارا عمل اس لائق تو نہیں ہے لیکن بس آپ اپنی فضل سے قبول کر لیجیے۔ یہ خود اس معنی کے اندر چھپا، اس لفظ کے اندر چھپا ہوگا کہ ہمارا عمل اس لائق نہیں کہ آپ اس کو قبول کریں، لیکن آپ اپنے فضل سے اپنی شان سے اس کو قبول کر لیجئے بس۔ یہ اتنے بڑے عمل کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے، اور اللہ نے اس دعا کو قرآن میں نقل کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ ہم بڑے سے بڑا عمل کر کے اللہ سے قبولیت کی دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو آپ قبول کر لیجیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی عمل کی، اچھے کام کی توفیق دیتے ہیں تو وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو اتنا بڑا کام کر لیا، اب تو ہم اللہ سے بہت قریب ہو گئے، ہم تو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اتنی بڑی مسجد شاندار تعمیر کروا دی ہم نے اور ہمارا یہ کام ہوتا ہے یہ کام، اب تو ہم بالکل اللہ سے قریب ہو گئے۔ اور جو ڈر ہوتا ہے، جو خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے دل سے، اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا نے سکھایا، اتنے بڑے عمل کے بعد 2 پیغمبروں نے عمل کیا لیکن کہہ رہے کہ اے اللہ آپ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ جب وہ قبول کریں گے تبھی وہ عمل اس لائق بنے گا کہ کل قیامت کے دن وزن کے ترازو میں اس کو تولا جائے، اور اگر وہاں سے قبولیت نہیں ہوئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا، ہم کچھ بھی کرتے رہے، بڑے سے بڑا عمل کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا انک انت السمیع العلیم، کہ آپ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، یعنی آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں کہ ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ جو عمل کیا ہے آپ اس عمل کے بارے میں ہماری نیتیں کیا تھیں اس نیت کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ غلط نیت کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ کوئی عمل کر لے اور کہے اللہ قبول کر لیجیے۔ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ دل کی نیت کیا تھی، کس نیت سے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے
یا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک، اس کا کوئی اجر و ثواب، کوئی بدلہ اللہ کے یہاں نہیں ملے گا۔ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا اس عمل کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا۔ فرمایا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ آپ سنتے بھی ہیں، سب کی سنتے ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں، ہماری نیتوں کو، دل کے حال کو بھی جانتے ہیں۔